السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع اسلام ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوع ہیں، جس میں سے 6واں ضمنی موضوع ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی میں یہ ایک آیت نمبر جو سورہ اعراف کی 205 ہے، اس میں سے 5 نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے کرو۔ دوسرا ہے روزانہ صبح و شام پابندی سے ذکر الہی کرو۔ تیسرا ہے بلند آواز کے بغیر ذکر الہی کرو۔ اور چوتھا ہے ذکر نہ کرنے والے یا ان ہدایت کا خیال نہ رکھنے والے غافل لوگ ہیں۔ اور 5واں ہے غافل لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ تو ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر میں آوازاری جو ہے نا، پبلک پلیس پہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کیا ہے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ سورہ رعد ہے، اس کی آیت نمبر 28 کو ضرور دیکھیے گا۔ سورہ رعد کی 13 نمبر سورت ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کے اطمینان اور تسلی حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اللہ کے ذکر ہے جو مرضی کر لے، دنیا کہیں سکون اطمینان پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتی ہے، کہیں کوئی سکون اطمینان نہیں ملنا۔ اللہ نے یہ فارمولہ بتا دیا اس آیت میں بھی، 205 میں بھی سورہ راف کی، اور سورہ رات کی آیت 28 میں، کہ اطمینان قلب کس سے ہونا ہے؟ ذکر الہی سے۔ اور ذکر الہی میں پہلی چیز نماز ہے۔ پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ پھر نماز کے بعد تسبیحات ہے اور باقی ذکر نا، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی اور ذکر ہو رہا ہے جی، یہ ذکر کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو سب سے پہلا ذکر، اور ذکر میں جو پہلی نماز آ جاتی ہے، پھر مزید فرائض کے بعد تہجد ہے، پھر باقی اسی طرح چیزیں نوافل ادا کرو، اور پھر باقی ذکر ہے تو پھر تسبیحات کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اسی میں جی 7واں ضمنی موضوع ہے ہدایت و گمراہی۔ تو پہلے 3 پوائنٹ آیت نمبر 30 میں سے ہیں۔ آیت نمبر 30 ہے کہ کچھ لوگ ان احکام پر عمل کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ کیا ہیں؟ شیطانوں کو رفیق بنا کر حکومت دولی کرتے ہیں۔ تو کچھ حکم ماننے والے، کوئی نہ ماننے والے۔ جو ماننے والے ہیں وہ ہدایت یافتہ، جو نہیں ہے بے ہدایت ہیں۔ تیسرا پوائنٹ پھر اس ظلم میں مبتلا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، اور ان کو بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہماری بڑی عقل ہے، ہم یوں کر لیں گے، وہ کر لیں، کھ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مان سکتا اس کا کوئی چال نہیں چلنی۔ تو یہ بڑی اہم سی چیز ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرتے وقت اپنا نام نہیں بتاتا کہ میں شیطان ہوں، تمہیں ورگلانا ہے۔ صرف سبز باغ دکھاتا ہے۔ کبھی کسی دینی مسلط کی امید دلاتا ہے، کبھی کسی دنیاوی مفاد کا اس کو لشکارہ کراتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے سیدھی راہ سے ذرا بار بھی انحراف کیا، وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے، کیونکہ ایک سیدھی راہ کے سوا تمام راہیں شیطانی ہیں۔ چونکہ شیطان بھی بظاہر اچھی بات ہی بتلاتا ہے، لہذا اس کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو شیطان پہلے اخلاص نہیں پیدا ہونے دیتا، اگر ہو جائے عمل آ جائے اخلاص والا ہو جائے تو پھر تکبر پیدا کر دیتا ہے، تو یہ ایک اس میں خرابی کرتا ہے۔ پھر جی اگر 52 نمبر آیت ہے کہ ہدایت اور رحمت اہل ایمان کو ہی ملے گی۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کے ہدایت اور رحمت نہیں ملنی۔ دنیا گزار لینا یہ ایک اور علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہ ہدایت اور رحمت کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے جس میں سے 178 آیت میں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ گمراہ لوگ خسارے اٹھانے والے ہیں۔ گمراہ لوگ کون ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس میں جو چیز چل رہی ہے نا جی، وہ ہے کہ علم گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ انسان کو علم و فضل صرف اسی صورت میں فائدہ دے سکتا ہے جب علم پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو۔ کسی کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر نازا نہ ہونا چاہیے، بلکہ عقل کی کجروی سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ شیطان علم کی راہ سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ سب گمراہ فرقوں کے قائدین بڑے ذہین و فطین اور عالم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ہے۔ اور پھر اگلا پوائنٹ ہے جی کہ جی 6 حق نہ سیکھنے، نہ سننے، نہ سمجھنے والے بدترین گمراہ، غافل اور چپاؤں سے بدتر ہیں۔ اس آیت کو دیکھیے گا، اللہ نے بڑا صاف کہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ چپاؤں سے بدتر ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ بڑی واضح بات کی ہے، کیا ہے کہ ان کا کچھ ہے ہی نہیں سلسلہ۔ یہ جانوروں سے بدتر اس لیے ہیں کہ جانوروں کو عقل تمیز عطا ہی نہیں کی گئی، لہذا وہ ہدایت کو تلاش کرنے اور راہ حق پر چلنے کے مکلف ہی نہیں ہے، جبکہ انسان کو ایسی قوتیں عطا کی گئی ہیں کہ وہ حق کو تلاش کرے اور ہدایت پر چلے۔ پھر وہ اگر ان سے کام نہ لے اور گمراہ ہو تو جانوروں سے بدتر ہے۔ اور اللہ نے یہاں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اس کو دیکھیے گا جی، اللہ کے جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، آنکھیں ایسی ہیں جس سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے نہیں سنتے، یہ چپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں۔ تو جس کو جو حق پہ نہیں چلتا، جو اس پہ نہیں آتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو پھر اس کو اپنے انجام کا خیال کرنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے۔ جانور نہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اتنا گرے مت، اسفل السافلین میں مت جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔